روزہ کی حالت میں اگر ضرورت ہو تو ٹیکا بھی لگوایا جا سکتا ہے اور ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ خون لگوانا پڑے اسے تو وہ خون بھی لگوا سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، کیونکہ خون لگوانے سے اور یا پھر ڈرپ لگوانے سے یا پھر وہ ٹیکا وغیرہ لگوانے سے روزہ اس وجہ سے فاسد نہیں ہوتا کہ وہ کسی منفذ یعنی کسی ایسے سوراخ کے ذریعے وہ غذا معدے یا دماغ تک نہیں پہنچتی کہ جس سے روزہ فاسد ہو جائے۔ لہٰذا ٹیکا بھی لگوایا جا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے اور خون بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس سے تھوڑی تقویت مل جاتی ہے، تو شریعت نے جو جواب دیا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس طرح تو پھر نہانے سے بھی تھوڑی طاقت مل جاتی ہے، بندہ نہا لے تو اس سے بھی تو تقویت مل جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک تشریح البدن کے جو ماہرین ہیں ان کا بھی ماننا ہے، علماء شریعت کا بھی ماننا ہے کہ مسام کے ذریعے بھی پانی اندر چلا جاتا ہے، چاہے بندہ نہا رہا ہو چاہے وضو کر رہا ہو، تو پھر تو ان سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے، چاہے وہ رگ کے اندر ٹیکا لگوایا جائے، ہاں جی، چاہے وہ گوشت کے اندر لگوایا جائے، تو یہ کوئی منفذ نہیں، اس وجہ سے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تقویت کا مل جانا، طاقت کا مل جانا، تو وہ نہانے سے بھی تھوڑی طاقت مل جاتی ہے، یہ کوئی مفسد صوم نہیں ہے۔ لہٰذا ٹیکا بھی بندہ لگوا سکتا ہے اور ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے اور خون بھی اگر ضرورت ہو تو وہ لگوا سکتا ہے۔ خون دینے والا جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی اور معاملہ، اس سے تو روزہ بالکل ہی نہیں ٹوٹتا، نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو روزہ توڑ دے۔